إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور خود مختلف گروہ بن گئے، اے حبیب آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، ان کا معاملہ صرف اللہ کے حوالے ہے، پھر وہ انہیں بتا دے گا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے. اپنا دین ٹکڑے ٹکڑے کرنے والوں سے کون لوگ مراد ہیں؟ اس بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں. ان میں سے 2 قول درج ذیل ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں ان لوگوں سے مراد یہودی اور عیسائی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے وہ ایک دوسرے سے اختلاف کرتے تھے اور بعد میں مختلف فرقوں میں تقسیم ہو گئے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ان سے تمام مشرکین مراد ہیں، کیونکہ ان میں سے بعض نے بتوں کی پوجا کی اور کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کریں گے. بعد نے فرشتوں کی عبادت کی اور کہا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، اور بعد نے ستاروں کی پرستش کی تو یہ ان کی دین میں تفریق ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جماعت کے ساتھ وابستہ رہنے کا حکم دیا ہے اور انہیں اختلاف اور فرقہ بندی سے منع فرمایا ہے، اور یہ خبر دی ہے کہ ان سے پہلے لوگ اللہ تعالیٰ کے دین میں جھگڑنے کی وجہ سے ہلاک ہو گئے. خلاصہ یہ کہ اس آیت میں مسلمانوں کو ایک نظریے پر متفق ہونے، دین میں فرقہ بندی اور بدعات اختیار کرنے سے بچنے کی تعلیم دی گئی ہے. فی زمانہ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اسلام میں فرقہ بندی کیوں ہے اور ان میں حق پر کون ہے. اس سلسلے میں چند باتیں ذہن نشین کر لیجئے. انشاءاللہ آپ پر خود ہی واضح ہو جائے گا کہ فرقہ بندی کا اصل سبب کیا ہے اور مختلف فرقوں میں سے حق پر کون سا فرقہ ہے. پہلی بات، یہ امت کبھی گمراہی پر جمع نہ ہوگی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت گمراہی پر جمع نہ ہوگی جب تم اختلاف دیکھو تو سب سے بڑی جماعت کو لازم پکڑ لو. دوسری بات، حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صدیوں پہلے ہی اس اختلاف اور فرقہ بندی کے بارے میں پیشین گوئی فرما دی تھی. چنانچہ حضرت عوف بن مالک سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی. ان میں سے ایک جنت میں جائے گا اور 72 جہنم میں جائیں گے. عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہ جنتی کون ہوں گے؟ ارشاد فرمایا وہ جماعت ہے. واقعات نے ثابت کر دیا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اختلاف امت کے بارے میں جو کچھ فرمایا وہ عین حق اور ثواب پر مبنی تھا. تیسری بات، یہ بات انتہائی قابل غور ہے کہ اس دور اختلاف میں حق پسند اور نجات پانے والے گروہ کا پتہ کیسے چلے گا؟ کس طرح معلوم ہوگا کہ موجودہ فرقوں میں حق پر کون ہے؟ اس کی رہنمائی بھی حدیث پاک میں کر دی گئی ہے کہ جب تم اختلاف دیکھو تو سب سے بڑی جماعت کو لازم پکڑ لو. اس روایت میں اختلاف سے مراد اصولی اختلاف ہیں جس میں کفر و ایمان اور ہدایت و ضلالت کا فرق پایا جائے. فروعی اختلاف ہرگز مراد نہیں کیونکہ وہ تو رحمت ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے میری امت کا فروعی اختلاف رحمت ہے. اس تفصیل کو ذہن میں رکھ کر موجودہ اسلامی فرقوں میں اس بڑے فرقے کو تلاش کیجیے جو باہم اصولوں میں مختلف نہ ہو اور جس قدر اسلامی فرقے اس کے ساتھ اصولی اختلاف رکھتے ہوں وہ ان سب میں بڑا ہو. آپ کو اہل سنت و جماعت کے سوا کوئی نہ ملے گا جس میں حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، قادری، چشتی، سہروردی، نقشبندی، اشعری، ماتریدی سب شامل ہیں. یہ سب اہل سنت ہیں اور ان کے مابین کوئی ایسا اصولی اختلاف نہیں جس میں کفر و ایمان یا ہدایت و ضلال کا فرق پایا جائے. لہذا اس پرفتن دور میں حدیث مذکور کی روح سے سواد اعظم اہل سنت و جماعت ہے اور اس کا حق پر ہونا بھی ثابت ہوا.